بہت شوق ہے تمہیں شادی کا۔ میں تو تمہیں چھوٹی سمجھ کر خاموش تھا، پہلے بتاتی تو بہت پہلے بیوی بنا لیتا۔ احتشام ملک نے 16 سالہ مناہل کا بازو دبوچا تو مناہل کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ جب سے معلوم ہوا تھا مناہل کسی کو پسند کرتی ہے، اس سے برداشت کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ نہیں احتشام بھائی، اب مناہل بول ہی رہی تھی جب وہ غصے سے بولا، بھائی نہیں ہوں تمہارا، کیا ہوں یہ سب تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ مناہل کو کمرے میں بند کیے وہ جا چکا تھا۔ اگلی صبح مناہل کی حیثیت ناک تھی جب احتشام نکاح خواں کے ساتھ اس کے کمرے میں آیا تھا، اور کچھ ہی لمحوں میں وہ زبردستی اس کی بیوی بن چکی تھی۔ آپ نے اچھا نہیں کیا، وہ احتشام کو دیکھتے روتے ہوئے بولی، تو اگلے ہی لمحے احتشام نے اسے کمر سے پکڑتے پورے حق سے، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ اچانک سے اس کے پاس آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، کچھ نہیں، بس یوں ہی۔ مناہل گھبراتے ہوئے ایک دم اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تو اب کھڑی کیوں ہو گئی ہو؟ بیٹھ جاؤ۔ شامی نے اس کا ہاتھ پکڑتے بیٹھنے کا کہا، مگر اگلے ہی پل مناہل نے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑا لیا تھا۔ نہیں شامی بھائی، آپ بیٹھیے، مجھے کچھ ضروری کام یاد آ گیا ہے، میں جاتی ہوں۔ مناہل سپیڈ سے کہتی وہاں سے چلی گئی تھی، جبکہ شامی اپنی خالی ہتھیلی کو دیکھتا رہ گیا تھا۔ بھاگ لو جتنا بھاگنا ہے، آنا تو تمہیں میرے ہی پاس ہے۔ وہ مناہل کو تصور میں لاتا اس سے ہم کلام ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ کچھ دیر وہیں بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کر اپنے گھر آ گیا، کیونکہ جانتا تھا کہ اب جتنی دیر وہ وہاں رہے گا مناہل کمرے سے باہر نہیں نکلے گی۔ کہاں بندروں کی طرح اچھلتے پھر رہے ہو شام، کبھی انسانوں کی طرح ٹک کر گھر میں بھی بیٹھ جایا کرو۔ ناہید بیگم نے اسے 2 سیڑھیاں ایک ساتھ پھلانگتے چھت پر جاتے دیکھا تو پکار اٹھی، کیا کروں گھر میں بیٹھ کر مام، اور یہ میری بندروں والی حرکتوں سے نا بالکل بھی تنگ مت ہوا کریں۔ یہ میری ہی بندروں والی حرکتیں ہیں جو گھر بھر میں پورے خاندان میں رونق لگائے رکھتی ہیں، ورنہ اس پورے خاندان میں ایک بندہ بھی سواد کا نہیں، سب کی شکلیں سڑی ہوئی رہتی ہیں جب دیکھو تو۔ شامی اپنی عادت سے مجبور بولنے پر آیا تو بولتا ہی چلا گیا، اچھا بس کرو، میں جانتی ہوں کہ تم کتنے کام کے ہو، اور تھوڑے سنجیدہ ہو جاؤ شام، بڑے ہو گئے ہو، کل کلا کو تمہاری شادی کرواؤں گی تو تمہاری یہ حرکتیں دیکھ کر تمہیں لوگ پاگل سمجھیں گے۔ ناہید بیگم نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تھا، تو وہ اس کی حرکتوں سے سخت عاجز تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ شامی کوئی لاؤبالی یا کچی عمر کا لڑکا تھا، وہ پورے 24 سال کا تھا۔ بزنس ایڈمنسٹریشن میں ماسٹر کرنے کے بعد اب اپنا اچھا خاصا بزنس کر رہا تھا۔ بزنس کی دنیا میں جہاں سب اسے جس سنجیدہ اور سخت طبیعت سے پناہ مانگتے تھے، وہیں گھر والے اس کی شرارتوں سے تنگ تھے۔ وہ جس دن گھر ہوتا پورا دن مسکراہٹیں اور کھلکھلاہٹیں بکھیرے رکھتا تھا، مگر جب آفس جاتا ایسا لگتا کہ جیسے گھر میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کیا آپ کل میری شادی کروا رہی ہیں اور مجھے پتا ہی نہیں؟ مجھے آپ سے یہ امید نہیں تھی موم، کم سے کم مجھے تھوڑی سی انویٹیشن تو دے دیتی۔ سچ سچ بتائیں، کہیں آپ میری سوتیلی ماں تو نہیں؟ شامی کو تو صدمہ ہی لگ گیا تھا کہ اس کی موم کل اس کی شادی کروا رہی ہیں۔ شام، بکواس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی زیادہ جذباتی ہونے کی، میں نے صرف ایک مثال دی ہے۔ جب تک تم سنجیدہ نہیں ہو جاتے میں تمہاری شادی نہیں کروں گی، مجھے اپنی ناک نہیں کٹوانی۔ ناہید بیگم نے اسے دیکھتے تعصب سے کہا تھا، اوکے مام، جیسے آپ کی مرضی، مگر یہ تو بتائیں کہ میں سنجیدہ کیسے ہو سکتا ہوں؟ سنجیدہ تو سنجیدہ خالہ ہے، آپ چاہتی ہیں کہ میں بھی سنجیدہ خالہ بن جاؤں؟ اب کی بار بات مکمل کرتے شامی نے فوراً سے دوڑ لگائی تھی، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کے بعد اسے موم کی طرف سے پڑنے والی چپل سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ اس کے جاتے ہی ناہید بیگم نے آنکھوں میں آئے آنسو پہنچے تھے۔ وہ 17 سال کا تھا جب اس کے بابا اور چچا دونوں جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ دونوں گھروں میں اس وقت قیامت گزر گئی تھی، جبکہ اس کے چچا کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، مناہل۔ موت کے کافی عرصے کے بعد بھی ان کے گھر یوں ہی سوگواریت چھائی رہتی تھی جیسے روز اول سے تھی۔ وہ اپنے گھر آتا تو موم اور اپنی بہنوں کو ہمہ وقت روتے ہوئے پاتا، چچی کے گھر جاتا تو وہاں چچی اور مناہل روتے ہوئے ملتے۔ وہ ان سب کو یوں دیکھ دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ یہاں اسے اپنی سنجیدگی چھوڑنی پڑی تھی، اس سنجیدگی جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی، مگر گھر والوں کو اس حال میں دیکھ کر اسے اپنی شخصیت میں بدلاؤ لانا پڑا تھا، اور تب سے ہی وہ ایسا ہو گیا تھا۔ گھر سے باہر وہ چاہے جیسے بھی رہتا، مگر گھر کے اندر اس کی شرارتیں عروج پر ہوتی تھی۔
وہ کب سے گیٹ پر کھڑا ہارن بجا رہا تھا مگر مناہل ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اسے دیر ہو رہی تھی۔ اس نے گھڑی میں وقت دیکھا اور پھر گاڑی سے باہر آتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی اسے چچی آتی دکھائی دی تھی۔ السلام علیکم چچی، کیسی ہیں آپ؟ اس نے پوچھتے احترام سے اپنا سر ان کے آگے جھکایا تھا۔ میں ٹھیک ہوں بیٹا، اللہ کا کرم ہے، تم سناؤ کیسے ہو؟ وہ میں واش روم میں تھی اسی لیے تمہیں زحمت کرنی پڑی۔ اس کے سر پر پیار کرتے چچی نے اسے وضاحت دی تھی۔ کوئی بات نہیں چچی، مجھے کوئی زحمت نہیں۔ مناہل کہاں ہے؟ دیر ہو رہی ہے، اسے کالج نہیں جانا؟ احتشام نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ مناہل کو کالج لے جانے کی ذمہ داری اسی کی تھی۔ پہلے وہ اپنی بہنوں کو بھی ساتھ لے کر جاتا تھا اور واپسی پر ڈرائیور اور گاڑی بھیج دیا کرتا تھا جو ان تینوں کو ان کے انسٹیٹیوٹ سے پک کر کے گھر لے آتے تھے۔ مگر اب اس کی بہنیں BCom کے بعد پڑھائی چھوڑ چکی تھی۔ وہ اب قریب کے سینٹر میں مختلف کورسز کر رہی تھی۔ وہ 9 بجے جاتی اور 1-2 بجے واپس آ جاتی تھی۔ اسی لیے احتشام کے ذمے اب صرف مناہل ہی رہ گئی تھی جسے اس نے لانا اور لے جانا ہوتا تھا۔ وہ تو چلی گئی ہے بیٹا، خالدہ بیگم نے جواب دیا۔ چلی گئی؟ ایسے کیسے چلی گئی؟ آپ جانتی ہیں کہ کالج کتنا دور ہے، پھر بھی آپ نے اسے یوں ہی بھیج دیا؟ میں تو وقت پر ہی آیا ہوں، پھر یوں جانے کی جلدی کیوں؟ احتشام اس کے چلے جانے کا سنتے پریشان ہوا تھا، ساتھ ہی ساتھ خالہ بیگم سے ناراضگی کا اظہار بھی کیا، لیکن احترام کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تھا۔ بیٹا وہ تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتی احتشام بول پڑا۔ چچی وہ زیادہ دور نہیں گئی ہوگی، میں اسے راستے سے پک کر لوں گا، نہ جانے کہاں بھٹک رہی ہوگی۔ آپ جانتی ہیں نا کہ کیسا زمانہ ہے، پھر بھی اسے اکیلے بھیج دیا۔ آئندہ آپ ایسا نہیں کریں گی، اور جو مرضی ہو جائے آپ اسے اکیلے نہیں بھیجیں گی۔ وہ ان سے کہتا باہر نکلنے لگا تھا۔ بیٹا بات تو سنو، وہ اکیلی نہیں گئی۔ خالدہ بیگم اسے یوں اپنی بیٹی کے فکر میں گھلتے دیکھ مسکرا کر رہ گئی تھی۔ اکیلی نہیں گئی تو کس کے ساتھ گئی ہے؟ احتشام نے مڑتے سوال کیا۔ بیٹا وہی تو میں تمہیں بتانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اس کی نئی سہیلی بنی ہے نا، جو کیا نام تھا اس کا، ہاں یاد آیا، عالیہ، وہ جو یہاں اگلی کالونی میں رہتی ہے، وہی اسے ساتھ لے کر گئی ہے۔ اس کی اپنی گاڑی ہے نا، روز گاڑی میں آتی جاتی ہے۔ کل آئی تھی گھر میں، کہنے لگی کہ میں روز مناہل کو اپنے ساتھ لے جایا کروں گی اور واپس بھی چھوڑ دیا کروں گی، اسی راستے سے گزرتی ہے۔ خالدہ بیگم اس کے پاس آتے اسے بتانے لگی۔ چچی یہ آپ کیا کرتی ہیں؟ ایسے کیسے اپنے کسی بھی انجان کے ساتھ اسے بھیج سکتی ہیں؟ اب کی بار احتشام مزید حیران ہوا تھا۔ اسے مناہل کی پریشانی بھی تھی۔ بیٹا میں تمہاری پریشانی سمجھتی ہوں، وہ یہاں آتی جاتی رہی ہے، کافی اچھی اور سلجھی ہوئی بچی ہے، تم فکر نہ کرو۔ خالدہ بیگم نے اسے اطمینان دلاتے ہوئے کہا۔ چچی پریشانی کی بات تو ہے، مگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، پھر بھی آپ اپنی آنکھیں اور کان کھولے رکھیے گا، کسی پر یوں آنکھ بند کر کے بھروسہ کرنا ٹھیک نہیں۔ میں اب چلتا ہوں۔ احتشام انہیں کہتے گھر سے نکل آیا۔ یوں تو اسے مناہل کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا تھا، لیکن خالدہ بیگم کے پرسکون رویے نے اسے بھی اطمینان دیا تھا۔ البتہ وہ مناہل سے بعد میں بات کرنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اسے بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملا۔ اس نے ایک نئی کمپنی کے ساتھ کانٹریکٹ کیا تھا، اسی لیے اس بزنس کو پراپر ٹائم دینے کی ضرورت تھی۔ وہ صبح ارلی مارننگ جاتا تھا اور رات گئے گھر لوٹتا۔ مناہل سے تو ملاقات نہ ہوئی تھی، البتہ وہ خالدہ بیگم سے اس کی خیریت پوچھتا رہتا تھا۔ آج وہ ذرا جلدی لوٹ آیا تھا۔ چچی اور مناہل سے ملنے کی غرض سے وہ سیدھا ادھر ہی آ گیا۔ السلام علیکم چچی جان۔ خالدہ بیگم سپارہ لیے سپارہ پڑھ رہی تھی۔ وہ انہیں دیکھتا بلند آواز میں سلام کرتے ان کے پاس ہی آیا تھا۔ اسے دیکھ کر سپارہ بند کرنے لگی۔ چچی جان پلیز آپ پڑھیے، میں بیٹھا ہوں۔ انہیں پڑھنے کا کہتے صوفے کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ شکل سے ہی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا بیٹا، تھک گئے ہو کیا؟ تھوڑی دیر بعد خالدہ بیگم کی آواز سنتے اس کی آنکھیں کھلی تھی۔ جی چچی، بس ان دنوں کام کا برڈن تھوڑا زیادہ ہے، آپ بتائیں کوئی پریشانی تو نہیں؟ وہ سیدھا ہو کر بیٹھا تھا۔ نہیں بچے، کوئی پریشانی نہیں، اللہ کا شکر ہے۔ پھر تم بھی تو ہو، پریشان ہونے ہی کہاں دیتے ہو؟ انہوں نے محبت پاش نظروں سے احتشام کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ چچی جان کیوں شرمندہ کرتی ہیں؟ میں تو آپ کا بیٹا ہوں نا، اور بیٹے جو بھی کرتے ہیں وہ احسان نہیں بلکہ ان کا فرض ہوتا ہے۔ میں بھی کچھ کرتا ہوں وہ میرا فرض ہے، بس آپ نے میرے لیے دعائیں کرنی ہیں، مجھے آپ کی دعاؤں کے سوا اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ ان کے ہاتھ چومتا ان کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ خالدہ بیگم اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگی۔ تمہیں پتہ ہے مناہل کی پیدائش کے بعد مجھے اولاد نہیں ہوئی، حالانکہ میری بہت خواہش تھی کہ میرا بھی ایک بیٹا ہوتا،
میں اکثر مناہل کے پاپا سے کہتی تو مجھے کہتے کہ خالدہ کفر نہ کیا کرو، اس نے تمہیں بیٹا کیوں نہیں دیا بلکہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ وہ اسی کے گھر رحمت بھیجتا ہے جس سے وہ خوش ہوتا ہے۔ بیٹے تو ہر کسی کو مل جاتے ہیں لیکن بیٹیاں نصیب والوں کو ملتی ہیں۔ ہم تو خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے بن مانگے ہمیں اپنی رحمت دی ہے۔ اور پتہ ہے وہ مجھ سے کیا کہتے تھے؟ خالدہ بیگم ذرا بھر کر سانس لینے کو رکی۔ کیا کہتے تھے؟ احتشام نے پوچھا۔ وہ کہتے تھے شامی ہمارا بیٹا ہے تو صرف شرط یہ ہے کہ تم اسے اپنا بیٹا مانو۔ اگر اس نے تمہیں سگی ماں کے جیسا مان نہیں دیا تو تم مجھے کہنا کہ آپ غلط تھے۔ تمہیں پتہ ہے کہ جب میں نے تمہارے چچا کی میت دیکھی تو مجھے لگا کہ میری دنیا اندھیر ہو گئی ہے، میں اور میری بیٹی لاوارث ہو گئے ہیں۔ میں بہت کمزور پڑ گئی تھی۔ ممکن تھا کہ میں تمہارے چچا کے ساتھ ہی چل بستی، مگر جب میں نے تمہیں دیکھا کہ کیسے تم نے اپنے ان کمزور کاندھوں کو مضبوط کرتے ان پر اپنے باپ اور چچا کی میت اٹھائی، بس وہی وقت تھا جب تم مجھے جینا سکھا گئے تھے۔ مجھے تمہیں دیکھ کر حوصلہ ملا تھا۔ تمہارے چچا سچ کہا کرتے تھے کہ تم میرے ہی بیٹے ہو، میرے اپنے بیٹے۔ خالدہ بیگم کی آنکھیں بھر آئی تھیں۔ انہوں نے نیچے جھکتے احتشام کا ماتھا چوما تھا۔ ان کی آنکھیں بھی نم تھیں، لیکن وہ خالدہ بیگم کو زیادہ دیر تک اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ چچی آپ مجھے مناہل سے زیادہ چاہتی ہیں کیا؟ احتشام نے سوال کیا۔ ارے پاگل، یہ کیسا سوال ہے؟ اس کی اپنی جگہ تمہاری اپنی، تم دونوں میرے بچے ہو، والا تم دونوں میں فرق کر سکتی ہوں میں؟ خالدہ بیگم نے اپنے آنسو پونچھتے ہوئے کہا۔ تو پھر آپ کو کیا پریشانی ہے چچی؟ خوش رہا کرے نا۔ احتشام نے ان کے ماتھے پر پریشانی کی لکیریں دیکھتے ہوئے کہا۔ بچے پریشانیاں تو ہوتی ہی ہیں، بیٹی کی ماں ہوں، اس کی طرف سے بہت فکر رہتی ہے، بڑی ہو رہی ہے، کل کو رشتے آئیں گے، شادی ہوگی، مگر نہ جانے اگلے گھر جا کر یہ لڑکی کیا کرے گی۔ مجھے تو یہی فکر کھائی جا رہی ہے۔ میری بچی بہت معصوم ہے، وہ دنیا کو نہیں سمجھتے، جانے کیسے لوگ ملے، کوئی اس کی قدر کرے گا بھی یا نہیں، کوئی میری بچی کا خیال رکھے گا یا نہیں۔ خالدہ بیگم نے اپنی پریشانی احتشام کے ساتھ شیئر کی تھی۔ ارے چچی جان، اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ میرے پاس آپ کے مسئلے کا سو کالڈ حل موجود ہے۔ احتشام چہرے پر دل فریب مسکراہٹ سجائے اٹھ بیٹھا۔ کیسا حل؟ خالدہ بیگم نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ یہی کہ آپ اپنی معصوم بیٹی کو میرے حوالے کر دیں، دیکھ لیں، میں ہر طرح سے اس کا خیال بھی رکھوں گا اور اس کی بہت قدر بھی کروں گا۔ وہ خالدہ بیگم کے کان کے قریب جھکتا ہوا سرگوشی سے کہہ گیا تھا۔ خالدہ بیگم نے بے یقینی سے اسے دیکھا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ آنسو خوشی کے تھے۔ انہوں نے آنسو پہنچتے سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ احتشام کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ اس کا دل باغ باغ ہو گیا تھا۔ دل چاہ رہا تھا کہ اٹھ کر بھنگڑے ڈالے۔ ابھی بس اسے اپنی موم سے بات کر کے انہیں منانا تھا اور اسے یقین تھا کہ وہ بھی مان جائیں گی۔ چچی مناہل کہاں؟ ایک کپ چائے تو پلوا دے۔ احتشام نے چائے کے بہانے مناہل کا دیدار کرنا چاہا۔ بیٹا وہ تو عالیہ کی طرف گئی ہے، عالیہ کی سالگرہ تھی، ناراض ہو رہی تھی، اسے لینے کے لیے گھر آ گئی، مجبوراً مجھے بھیجنا پڑا، کچھ دیر تک آ جائے گی، تم بیٹھو، میں تمہارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ خالدہ بیگم احتشام کو کہتے کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ مارے غصے کے احتشام کی رگیں پھول گئی تھیں۔ وہ جوان جہان لڑکی ہوں کیسے کسی کے بھی گھر جا سکتی ہے؟ مناہل یہ لو میری برتھ ڈے کا کارڈ، تم نے لازمی آنا ہے۔ عالیہ مناہل کی طرف انویٹیشن کارڈ بڑھاتے ہوئے بولی تھی۔ مناہل نے کارڈ لیتے بیگ میں ڈال لیا۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ عالیہ تمہاری برتھ ڈے آج ہی ہے کیا؟ مناہل نے اسے برتھ ڈے وش کرتے ہوئے سوال پوچھا۔ ہاں کیوں، کیا ہوا؟ عالیہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی۔ وہ اس دن ثنا تو کہہ رہی تھی کہ تمہاری برتھ ڈے مارچ میں ہوتی ہے۔ مناہل نے کچھ دور بیٹھی ایک لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ عالیہ کو اس کے ایک دم حواس اڑ گئے تھے، مگر اگلے ہی لمحے اس نے خود کو سنبھال لیا تھا۔ چہرے کے تاثرات نارمل کرتے اس نے مناہل کی طرف دیکھا جو نوٹ بک پر جھکی ہوئی کچھ لکھ رہی تھی۔ ارے یار، وہ تو یوں ہی میرے پیچھے ہی پڑی ہوئی تھی، مجھ سے دوستی کی خواہش مند تھی، مگر تم تو جانتے ہو کہ میں ہر کسی سے دوستی نہیں کرتی، اور ویسے بھی اس جیسی لڑکی سے تو بالکل بھی نہیں۔ وہیں اس روز بہت دماغ کھا رہی تھی کہ تمہارا برتھ ڈے کب ہے، مجھے تمہیں کچھ سرپرائز دینا ہے، تو میں نے ٹالنے والے انداز میں کہہ دیا کہ مارچ میں۔ عالیہ نے اپنے لہجے کو حد الامکان نارمل رکھنے کی کوشش میں کہا تھا۔ او اچھا، تبھی تو میں حیران ہوئی کہ تم نے مجھے بتایا ہی نہیں اپنی برتھ ڈے کا، مگر میں بھول گئی، پھر اس نے مارچ کا کہا تو کنفیوژن ہو گئی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے، مینی مینی ہیپی ریٹرنز آف دا ڈے۔ مناہل نے کاپی بند کر کے بیگ میں ڈالی اور خوش کن لہجے میں کہا تھا۔ صرف یہیں سے ریٹرن نہیں چاہیے، بچوں تمہیں میرے گھر پارٹی پر آنا ہوگا۔ عالیہ نے حاکمانہ انداز میں کہا۔
یار کیا پتا گھر سے اجازت ملتی ہے کہ نہیں، مگر تم ناراض نہیں ہونا، اوکے؟ مناہل نے خالدہ بیگم کو سوچتے ہوئے کہا۔ مل جائے گی اجازت، نہ بھی ملی تو میں خود تمہیں لینے آ جاؤں گی، اور آنٹی کو بھی میں خود ہی منا لوں گی۔ عالیہ نے اس انکار کو کسی خاطر میں نہ لایا۔ مناہل ایک گہرا سانس بھر کے رہ گئی۔ عالیہ سے اس کی دوستی کو 3 مہینے ہو گئے تھے۔ 3 مہینے پہلے عالیہ کا اس کالج میں ایڈمیشن ہوا تھا۔ اس نے مناہل کو بتایا تھا کہ وہ ابھی اس شہر میں شفٹ ہوئے ہیں۔ مناہل کی سادہ طبیعت کی وجہ سے وہ جلد ہی مناہل کے ساتھ گھل مل گئی تھی۔ مناہل کے علاوہ اس کی اور کوئی دوست نہیں تھی۔ وہ کافی پیسے والی تھی۔ اس کے اسٹیٹس کو دیکھ کر بہت سی لڑکیوں نے اس سے دوستی کرنے کی کوشش کی تھی، مگر عالیہ نے سب کو انکار کر دیا تھا کہ وہ یہاں پر صرف پڑھنے کے لیے آئی ہے، دوستیاں کرنے کے لیے نہیں۔ اور مناہل اس کے اس جواب پر ہنس ہنس کر پاگل ہو جایا کرتی تھی، کیونکہ عالیہ ہر کام کرتی تھی سوائے پڑھائی کے۔ وہ پڑھائی میں اعلیٰ درجے کی نالائق تھی۔ جہاں مناہل کے پورے مارکس آتے تھے، وہیں عالیہ کو 1 نمبر بھی مشکل سے ملتا تھا۔ نہ جانے ٹیچرز کیا سوچ کر اسے 1 نمبر دے دیتے تھے، اور اس 1 نمبر پر بھی عالیہ کی گردن بلند ہو جایا کرتی تھی، اور وہ فخر سے مناہل کو بتاتی تھی کہ آج اس ٹیسٹ میں مجھے 1 نمبر ملا ہے۔ اور مناہل اسے سادہ سمجھ کر اس کی سادگی کی داد دیے بنا نہیں رہ سکتی تھی، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ جسے وہ سادگی سمجھ رہی ہے، حقیقت میں وہ کوئی سیدھی سادی لڑکی نہیں بلکہ بہت پہنچی ہوئی چیز ہے۔ عالیہ کا دل ہر وقت گھومنے کا ہوتا تھا۔ یار تمہارا بھائی کتنا روڈ ہے نا، تم اس کے ساتھ کالج کیسے جاتی ہو؟ عالیہ نے اسے روز مناہل کو احتشام کی گاڑی سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اس روز وہ مناہل کو ڈانٹ رہا تھا کہ دوپٹے کا دھیان رکھا کرو۔ عالیہ نے بڑے غور سے سارا منظر دیکھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے مسکرا دی۔ جیسے ہی مناہل اندر آئی، وہ اس سے ملتی اسے کہنے لگی، بھائی نہیں ہے، میرا کزن ہے۔ مناہل نے رکھائی سے جواب دیا۔ وہ احتشام کے بارے میں بات ہی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ احتشام جب اسے ڈانٹتا یا روکتا ٹوکتا تو مناہل کا دل کرتا کہ اس کا سر کسی دیوار پر دے مارے یا اس کا منہ توڑ دے، مگر افسوس کہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیا کزن؟ لیکن وہ جس طرح تم پر دھونس جما رہا تھا، مجھے تمہارا بھائی ہی لگا۔ ویسے تمہیں نہیں لگتا کہ تم نے اپنے کزن کو بہت فری کیا ہوا ہے؟ لوہا گرم دیکھ کر عالیہ نے ضرب لگائی تھی۔ ہاں، انہیں شوق ہے یہ سب کرنے کا، ہر وقت حکم ہی تو چلاتے رہتے ہیں، اس کے سوا انہیں اور آتا ہی کیا ہے؟ مناہل جو بری بیٹھی تھی، وہ عالیہ کو سب بتاتی چلی گئی کہ کیسے پاپا کی شہادت کے بعد احتشام دونوں گھروں کا کفیل بنا ہوا تھا، اور کیسے روزانہ چکر لگا کر پوچھتا رہتا کہ کوئی پریشانی تو نہیں، اور کیسے اسے روڈ بیہیو کرتا ہے اور روزانہ اسے ڈانٹتا ہے۔ اچھا، تو مطلب وہ احسان کر کے اب جتانا چاہ رہا ہے، تبھی تو تمہیں پریشان بھی کر رہا ہے۔ وہ تمہیں اپنے احسانوں تلے دبانا چاہتا ہے اور تمہیں اپنی غلام بنا کر رکھنا چاہتا ہے۔ عالیہ نے انتہائی چالاکی سے داؤ چلا تھا۔ ہاں، یہی چاہتے ہیں شاید۔ مناہل نے اس کی ہاں میں ہاں ملائی۔ تو یار پھر اس کے احسان کیوں کر رہی ہو؟ کیوں اپنے آپ کو اس کے غلام بنا کر رکھنا چاہتی ہو؟ عالیہ انتہائی فکر دکھاتے ہوئے مناہل کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے عالیہ، میں کچھ نہیں کر سکتی اس کے بغیر، اور تو ہمارا گھر کا چولہا بھی نہیں جلتا۔ مناہل نے عالیہ کو بتایا تھا کہ وہ کس قدر احتشام پر منحصر ہے۔ ارے میں سب کچھ چھوڑنے کا تھوڑی کہہ رہی ہوں، میں تو تمہارے بس میں ہے وہ تم کر سکتی ہو نا۔ سب سے پہلے اس کی گاڑی میں آنا جانا بند کرو تاکہ اسے پتہ چلے کہ تم کوئی گری پڑی لڑکی نہیں ہو، اس کے سہارے کے بغیر بھی تم آ جا سکتی ہو۔ عالیہ نے اس کے پاس بیٹھتے اس کی برین واشنگ شروع کر دی تھی۔ میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ پھر میں کالج کیسے آؤں گی؟ مناہل نے پریشانی سے پوچھا۔ فکر کیوں کرتی ہو میری جان، میں ہوں نا، دوست کہاں ہیں اب؟ اتنا تو کر ہی سکتے ہیں تمہارے لیے، تم روز میرے ساتھ آ جایا کرو۔ عالیہ جو پہلے سے جانتی تھی کہ مناہل یہی سوال پوچھے گی تو جھٹ سے بولی، تمہارے ساتھ؟ مگر تمہارے ساتھ کیسے؟ میرا مطلب ہے کہ مناہل نے کچھ کہنا چاہا مگر عالیہ نے بیچ میں ہی بات کاٹ دی۔ کوئی مطلب نہیں، تم جانتی تو ہو میرے پاس اپنی گاڑی ہے، میں روز اپنی گاڑی میں آتی جاتی ہوں اور تمہارے گھر کے سامنے سے گزر کر آتی ہوں۔ اگر تم میرے ساتھ آ جایا کرو گی تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ بس فیصلہ ہو گیا، تم میرے ساتھ ہی آؤ گی اور میرے ساتھ ہی جاؤ گی، عالیہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ لیکن عالیہ ایسے کیسے مام کو منائے بغیر؟ مناہل کی عالیہ کا مشورہ معقول لگا مگر اسے خالدہ بیگم کا پتا تھا، وہ تو احتشام کے مشورے کے بغیر کوئی بھی بات نہیں کرتی۔ ارے مناہل، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں واپسی کے تمہارے ساتھ چل رہی ہوں نا، آنٹی کو تو میں خود منا لوں گی۔ اور پھر واقعہ اس نے خالدہ بیگم کو منا لیا۔ لفظوں کے جال میں لوگوں کو پھنسانا بخوبی جانتا تھا، اور پھر سالگرہ والے دن بھی وہ ان کے گھر آ کر خالدہ بیگم کو مناتے مناہل کو اپنے ساتھ ساتھ نکاح کے لیے کہنے لگے، اور پھر واقعی اس نے خالدہ بیگم کو منا لیا تھا۔ لفظوں کے جال میں لوگوں کو پھنسانا وہ بخوبی جانتی تھی۔
اور پھر سالگرہ والے دن بھی وہ ان کے گھر آ کر خالدہ بیگم کو مناتے مناہل کو اپنے ساتھ لے گئی۔ احتشام چھت پر تھا جب مناہل کے گھر کے باہر بڑی سی گاڑی آن رکی۔ دروازہ کھلتے ہی ایک طرف سے مناہل نکلی اور دوسری طرف سے ایک اور لڑکی جس نے کافی بولڈ لباس پہن رکھا تھا۔ احتشام نظریں پھیر گیا تھا، البتہ جیسے ہی وہ لڑکی گاڑی کے لیے مڑی تھی تو احتشام سے نیچے اترتا مناہل کے سر پر جا پہنچا۔ یہ کس قسم کی دوستیں بنا رکھی ہیں تم نے، جن کو پہننے اوڑھنے کی تمیز بھی نہیں ہے؟ اس کی کلائی دبوچتے اپنی طرف موڑتے ہوئے پوچھنے لگا تھا۔ مناہل کے حلق تر کرتے خالدہ بیگم کی تلاش میں نظریں دوڑائیں۔ چچی ہمارے گھر ہیں، جو پوچھا ہے اس کا جواب دو۔ اس کی نظروں کا مفہوم سمجھتے احتشام بولا، میں آپ کو کسی سوال کا جواب دینے کی پابند نہیں ہوں۔ مناہل اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے بولی تھی۔ احتشام تو اسے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ آج پہلی مرتبہ اس نے یوں آگے سے زبان چلائی تھی، تمہیں کل سے میں خود لے کر جاؤں گا، اور یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو اور ایسی دوستیاں کالج تک ہی محدود رکھو۔ میں نہ سنوں کہ دوبارہ تم اس کے گھر گئی ہو یا وہ تمہارے گھر آئی ہے۔ احتشام غصے سے بولتا وہاں سے نکل آیا تھا۔ اگلے روز نہ چاہتے ہوئے بھی مناہل کو اس کے ساتھ جانا پڑا، کیونکہ خالدہ بیگم کا حکم تھا کہ وہ جانتی تھی کہ خالدہ بیگم کو یہ پٹی کس نے پڑھائی۔ اس روز عالیہ بھی کالج نہیں آئی تھی۔ مناہل کا بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا، اوپر سے سر درد نے الگ جان لے رکھی تھی۔ تبھی وہ چھٹی لینے کالج سے باہر آ گئی اور کیب کروا کر اس کے آنے کا انتظار کرنے لگی۔ ہائے ایم اے جہانگیر ملک۔ اپنے قریب مردانہ آواز سنتے مناہل نے مڑ کر دیکھا، جہاں اس کے قریب ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص کھڑا تھا۔ دیکھنے میں کسی امیر شخص کی بگڑی ہوئی اولاد لگ رہا تھا۔ مناہل نے اسے منہ لگانا ضروری نہ سمجھا اور واپس کالج کے اندر جانے لگی تھی کہ تبھی جہانگیر نے اس کی کلائی پکڑتے آئی لو یو، بہت خوبصورت ہو تم، میرا دل آ گیا ہے تم پر، چلو ساتھ میں تھوڑا ٹائم سپینڈ کرتے ہیں۔ اس کی کلائی پکڑتی ہوں بے تکلفی سے کہہ رہا تھا جیسے ان کے درمیان کافی عرصے سے جان پہچان ہو۔ اس کے ہاتھ پکڑتے اس کی گفتگو سنتے مناہل کا پارا ایک دم ہائی ہوا تھا۔ دماغ پہلے ہی احتشام پر کھول رہا تھا، اوپر سے اس نے مناہل کے کھولتے دماغ کو اور بھی ہوا دے دی تھی۔ مناہل نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ پوری قوت سے جہانگیر ملک کے چہرے پر تماچا رسید کیا تھا۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، گھٹیا انسان، دوبارہ میرے سامنے بھی آئے نا تو منہ توڑ دوں گی تمہارا۔ اپنے لیے جا کر کوئی اپنے جیسی ہی گھٹیا لڑکی ڈھونڈو۔ مناہل اسے ذلیل کرتی کیب میں بیٹھ کر جا چکی تھی۔ تمہیں چھوڑوں گا نہیں، مجھے تھپڑ مار کر تم نے اچھا نہیں کیا، میں تم سے اس کا بدلہ لے کر رہوں گا۔ سو بس دیکھتی جاؤ، جہانگیر غصے سے بولا تھا۔ اگلے 2 روز تک مناہل بھی کالج نہیں گئی تھی۔ تیسرے دن عالیہ خود ہی اس کے گھر آن ٹپکی۔ کیا ہوا، تمہیں کالج کیوں نہیں جانا؟ عالیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس وہ تھوڑی طبیعت خراب تھی۔ مناہل نے بہانہ بنایا۔ او اچھا، اب کیسی ہے طبیعت؟ عالیہ نے فکر مندی سے پوچھا۔ اب ٹھیک ہوں، بس بور ہو رہی تھی۔ مناہل نے ابھی کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی۔ تو چلیں، عالیہ بولی۔ کہاں؟ مناہل نے پوچھا۔ بوریت دور کرنے، اور کہاں؟ اتنے کہتے ہی عالیہ اسے کھینچ کر اٹھا چکی تھی اور پھر زبردستی اپنے ساتھ شاپنگ پر لے گئی۔ یار مناہل، تجھے نہیں لگتا کہ وہ لڑکا ہمارا پیچھا کر رہا ہے؟ اور دیکھو تو صحیح تمہیں کیسے دیکھ رہا ہے، کوئی چکر ہے کیا؟ وہ دونوں شاپنگ کر رہی تھی جب عالیہ نے اسے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ مناہل بھی کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہو۔ عالیہ کے کہنے پر اس نے نظریں اٹھا کر سامنے دیکھا جہاں جہانگیر کھڑا تھا۔ عالیہ چلو یہاں سے، اسے دیکھتے ہی مناہل گڑبڑا گئی اور عالیہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ کیا ہو گیا ہے مناہل، کیوں آ گئی ہو وہاں سے؟ کافی دور آ کر جب مناہل نے اس کا ہاتھ چھوڑا تو وہ پوچھنے لگی۔ عالیہ چلو اب گھر چلتے ہیں، کافی دیر ہو گئی ہے، باقی کی شاپنگ پھر کر لیں گے۔ مناہل نے عالیہ سے کہا۔ لیکن یار مجھے بات تو بتاؤ، پتہ تو چلے ماجرا کیا ہے۔ عالیہ گاڑی کی طرف آتی اسے پوچھنے لگی۔ مناہل نے اسے اس روز ہونے والی اپنی اور جہانگیر کی ملاقات کے بارے میں بتا دیا۔ یہ تم نے صحیح نہیں کیا مناہل، ہو سکتا ہے کہ اس کو واقعی تم سے محبت ہو۔ آج بھی دیکھو تو کیسے آنکھوں میں محبت کے چراغ سلائے تمہیں دیکھ رہا تھا۔ عالیہ کو جہانگیر سے ہمدردی ہوئی تھی۔ عالیہ پلیز، مجھے اس ٹاپک پر کوئی بات نہیں کرنی، مناہل نے کہا تو عالیہ خاموش ہو گئی۔ اگلے ہی روز وہ پھر سے مناہل کا راستہ روکے کھڑا تھا۔ عالیہ نہیں آئی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں، کیا چاہتے ہو؟ مناہل دبے دبے لہجے میں پوچھا۔ وہ ارد گرد کوئی تماشا نہیں لگوانا چاہتی تھی، صرف تمہیں، یک لفظی جواب دیا گیا جس میں مناہل کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ میں کل تمہارے گھر رشتہ بھیج رہا ہوں اور تم خود اپنے گھر والوں کو اس رشتے کے لیے مناؤ گی، جہانگیر نے پراسرار لہجے میں کہا تھا۔ تمہاری بھول ہے کہ تم جیسے انسان پر بھی تھوکنا پسند نہیں کرتے، مناہل نے حقارت سے کہا۔ جواباً جہانگیر مسکرا دیا
وہ تو بعد میں دیکھیں گے بیبی کے کون کس پر تھوکتا ہے اور کس پر نہیں. فی الحال تم اس پر غور کرو جو میں نے تمہیں کہا ہے. تم رشتے سے انکار نہیں کرو گی؟ جہانگیر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا تھا. تمہاری بھول ہے. تمہیں میں تم جیسے شخص کے لیے اقرار کروں گی. مناہل نے چہرہ موڑتے ہوئے کہا تھا. تم اقرار ہی کرو گی؟ بدو بدو بولا. میں ایسا کچھ نہیں کروں گی. مناہل نے بھی اسے ٹکا سا جواب دیا تھا اور پھر اپنی گاڑی کی طرف جانے لگا. ڈرائیور اسے لینے آ گیا. تم وہی کرو گی جو میں نے کہا ہے. اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اپنا واٹس ایپ کھول کر چیک کر لینا. فی الحال تمہارے لیے سرپرائز ہے، لیکن اگر تم نے میرے رشتے سے انکار کیا تو یہ سرپرائز میں بطور تحفہ تمہاری بوڑھی ماں اور تائی کی فیملی کے ہر فرد کو بھیجوں گا. سوچ لینا، پھر وہ خود تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں گے، مگر ہر تعلق توڑ کر. فیصلہ تمہارا ہے. تمہارے جواب کا منتظر رہوں گا. جہانگیر اسے کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا. مناہل بھی سر جھٹکتے ہوئے آن بیٹھی تھی. کچھ سوچتے ہوئے اس نے موبائل نکال کر اسکرین آن کی تھی. واٹس ایپ کھولتے اسے انجان نمبر سے ڈھیروں نوٹیفیکیشنز موصول ہوئے تھے. دھڑکتے دل کے ساتھ مناہل نے جو ہی وہ چیٹ کھولی، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا اندھیر ہوتی ہوئی محسوس ہوئی تھی. اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا. اس کی تصویروں کو ایڈٹ کر کے انتہائی بیہودہ لک دیا گیا تھا. اس پر صرف چہرہ مناہل کا تھا، باقی اللہ جانے کون تھا کون نہیں. مناہل کے تو پسینے چھوٹ گئے تھے. تبھی اسے ایک اور میسج موصول ہوا. امید ہے تم اپنی مرضی سے میرے حق میں فیصلہ دو گی، ورنہ کوئی بات نہیں. یہ تصویریں دیکھنے کے بعد تو تمہارے گھر والے عزت کی خاطر خود تمہیں میرے ساتھ رخصت کر دیں گے. دونوں صورتوں میں تم میری ہو. اب سوچ لو، عزت سے آنا ہے یا ویسے ہی مجھے دوسرا آپشن زیادہ پسند ہے. مناہل کے ہوش اڑ گئے تھے. وہ جانے کس حالت میں گھر پہنچی تھی اور گھر آتے ہی کمرے میں بند ہو گئی تھی. وہ پوری رات اس نے جہانگیر کی منتیں کرنے میں گزار دی تھی کہ اسے جتنے پیسے چاہیے وہ لے لے، مگر اس کا پیچھا چھوڑ دے. مگر جہانگیر بھی اپنے نام کا ایک ہی تھا. گھٹیا شخص، میرا پیچھا چھوڑ دو. مناہل نے ایک آخری بار کہا. ہائے ڈارلنگ، گھٹیا بھی کہتی ہو اور چھوڑنے کا بھی؟ اگر چھوڑ دیا تو گھٹیا کیسے رہوں گا؟ مجھے تو گھٹیا ہی رہنا ہے. جہانگیر کہتے کال کاٹ گیا اور مناہل پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی. صبح عالیہ کو بلا کر اس کے ساتھ کالج چلی گئی. آنکھیں رو رو کر سوجی ہوئی تھی اور نیندوں کی وجہ سے سرخ ہو رہی تھی. عالیہ نے ممکنہ حد تک اس کے ساتھ سے بڑی ہمدردی بننے کی کوشش کی تھی. وہ تھکے تھکے قدموں سے گھر میں داخل ہوئی تھی. مناہل، کمرہ بدر نہ ہونا، چینج کر کے فوراً نیچے آنا، مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے. خالدہ بیگم نے اسے کمرے میں جاتے دیکھ کر کہا تھا. جی ماں. مناہل کہتی کمرے میں چلی گئی. ان کی آواز سے وہ اتنا اندازہ تو لگا چکی تھی کہ جہانگیر اپنا کام کر چکا ہے. خود کو نارمل کرتے وہ باہر آئی تھی. جی ماں، کچھ کہہ رہی تھیں آپ؟ ان کے پاس بیٹھتے مناہل نے انجان بنتے ہوئے پوچھا تھا. نظریں ملانے کی جرت نہ ہوئی تھی. ہاں، آج کچھ بھی لوگ آئے تھے گھر. خالدہ بیگم نے جانچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا. اچھا، کون تھے اور کیوں آئے تھے؟ مناہل نے تاثرات اب بھی نارمل ہی رکھے تھے. تمہارے رشتے کے لیے آئے تھے. خالدہ بیگم نے بات پوری کی اور مناہل کے چہرے پر کچھ تلاشنے لگے. اچھا، تو پھر آپ کو کیسے لگے وہ لوگ؟ مناہل نے خود کو پر اعتماد ظاہر کرتے ہوئے کوشش کی تھی. لگنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. میں نے انہیں صاف صاف انکار کر دیا اور تم بھی اسے منع کر دینا. ویسے تم نے مجھے بہت شرمندہ کیا ہے. میں تمہیں پڑھنے بھیجتی تھی اور تم... خالدہ بیگم نے پہلے سختی سے کہا تھا، مگر آخری بات کہتے ان کا لہجہ خود بخود افسوس بھرا ہو گیا تھا. موم، آپ کو انکار نہیں کرنا چاہیے تھا. میں اسے پسند کرتی تھی، وہ بھی مجھ سے محبت کرتا تھا. مناہل نے کس سب سے یہ الفاظ کہے تھے یہ تو صرف وہی جانتی تھی. مجھے کچھ ہی سننا نہیں ہے مناہل. میں انکار کر چکی ہوں اور تمہارے لیے بھی یہی بہتر ہے کہ اپنے بڑھتے قدموں کو روک لو. تمہاری شادی وہیں ہوگی جہاں میں چاہوں گی. خالدہ بیگم نے دو ٹوک لہجے میں کہا. میں آپ کی بات نہیں مانوں گی. میں شادی اپنی مرضی سے ہی کروں گی اور میں اپنا فیصلہ کر چکی ہوں. مجھے شادی کرنی ہے تو صرف اور صرف جہانگیر سے. اگر آپ نے انکار کیا تو میرا مرا منہ دیکھیں گی یا پھر میں گھر سے بھاگ کر شادی کر لوں گی. مناہل درستی سے کہتی اٹھی تھی، لیکن اگلے ہی پل منہ پر پڑے تھپڑ نے اس کے 14 طبق روشن کر دیے تھے. سامنے احتشام کھڑا سالم نگلنے والی نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا. چچی، ہمیں لگتا ہے ہم نے بہت دیر کر دی. میں تو اسے بچی سمجھ کر چپ تھا، مگر لگتا ہے کہ اسے شادی کا کوئی زیادہ ہی شوق چڑھا ہے. کوئی بات نہیں، اس کا شوق ابھی پورا کر دیتے ہیں. آپ اس کا دھیان رکھیے گا، میں ابھی آیا. احتشام نے مناہل کو کھینچتے ہوئے لا کر کمرے میں لاک کیا تھا اور خود باہر چلا گیا. تھوڑی ہی دیر بعد وہ رفعت بیگم اپنی بہنوں، مولوی صاحب اور گواہان کو لے کر آیا تھا
اور پھر کچھ ہی دیر میں وہ مناہل احتشام بن چکی تھی۔ چچی، یہ میری امانت ہے اور آپ کے ذمے۔ ٹھیک ہے، 1 مہینے کے بعد میں اسے رخصت کروا کر لے جاؤں گا۔ مجھے لگتا ہے کہ 1 مہینے میں اس کا دماغ اچھی طرح سے ٹھکانے آ جائے گا، احتشام نے خالدہ بیگم سے کہا تھا اور پھر چلا گیا۔ کسی نے مناہل سے بات نہیں کی تھی، سب لوگ ہی اس سے ناراض تھے۔ مناہل روتی رہی، موبائل فون کی رنگ سن کر اس نے موبائل اٹھایا۔ جہانگیر کی کال آ رہی تھی، اس نے کال کاٹنی چاہی تو وہ محسوس ہاتھوں میں تھی، مگر اگلے ہی لمحے جہانگیر نے اسے دھمکی آمیز پیغامات بھیجنے شروع کر دیے۔ مناہل نے اسے اپنے نکاح کا بتا دیا۔ اس نے سوچا کہ شاید ایسا کرنے سے وہ اس کا پیچھا چھوڑ دے گا، مگر وہ مزید بھڑک اٹھا تھا۔ تم نے مجھے دھوکہ دے کر اچھا نہیں کیا، تم نے خود مجھے چھیڑا ہے، اب تم بہت بڑے نتائج بھگتو گی۔ وہ اسے پھر سے دھمکانے لگا۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ نہیں کیا، میں تو موم کو تمہارے لیے قائم کر رہی تھی۔ اسی وقت احتشام بھائی وہاں آ گئے، انہوں نے سب سن لیا اور مجھے کمرے میں بند کرنے کے بعد نکاح خواہ کو لے آئے اور مجھ سے نکاح کر لیا۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، دیکھو قسمت میں ہی یہ سب ہونا لکھا تھا۔ میں تمہاری قسمت میں نہیں تھی، تم یہ بات مان لو اور میرا پیچھا چھوڑ دو پلیز۔ مناہل نے اسے تحمل سے سمجھاتے ہوئے کہا، قسمت مائی فٹ، میرے ماتھے پر بیوقوف نہیں لکھا، میرے ماتھے پر بیوقوف نہیں لکھا ہوا، اور نہ ہی میں بیوقوف ہوں۔ جہانگیر ملک اپنی قسمت خود لکھتا ہے، تم میری ہو، صرف اور صرف میری۔ تمہیں پانے کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑا تو میں کروں گا۔ تم اپنے ہوتے سوتے کزن سے طلاق لوگی اور میرے پاس آگی۔ جہانگیر نے جنونی انداز میں کہا تھا۔ میں ایسا کچھ نہیں کروں گی، مناہل نے کہا۔ تم ایسا ہی کرو گی، نہیں تو تم جانتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لگتا ہے تم جاننا چاہتی ہو کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ لگتا ہے کہ تمہیں ڈیمو دکھانا ہی پڑے گا۔ کس کو بھیجوں یہ خوبصورت بدن کی تصویریں، تمہاری موم کو یا تمہارے سو کالڈ شوہر کو؟ تصویر دیکھتے جہانگیر کے چہرے پر کمین کی مسکراہٹ آئی تھی۔ تو تم ایسا کچھ نہیں کرو گے؟ مناہل چیخے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ میں ایسا کچھ نہ کروں تو اس کے لیے تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، خیال رکھنا اپنا، گڈ بائے، پھر بات ہوگی۔ جہانگیر مناہل کو سکون پر بات کرتے کال کاٹ کر کے سکون سے سو گیا تھا، جبکہ مناہل کی ساری رات کانٹوں پر گزری تھی۔ 2 دن بعد اس کے فائنل پیپر شروع ہونے والے تھے اور اس نے سارے پیپرز غائب دماغی سے ہی دیے تھے۔ 15 دن کیسے گزرے کچھ پتہ ہی نہیں چلا، مگر مناہل خوب جانتی تھی کہ جس کا ایک ایک لمحہ اذیت سے گزرا تھا۔ ابھی پچھلے 2 روز سے جہانگیر اسے میسیجز کیے ہی جا رہا تھا اور اس کا ایک ہی مطالبہ ہوتا تھا کہ احتشام سے طلاق لو اور مجھ سے شادی کر لو۔ مناہل انکار ہی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ جب بھی مناہل انکار کرتی وہ اسے پھر سے وہی دھمکی دیتا کہ اس کی تصویر اس کے گھر والوں کو بھیجے گا۔ مناہل مجبوری کے تحت اس کی باتیں ماننے پر مجبور ہو رہی تھی۔ اب پچھلے 2 دن سے وہ اسے پھر سے ملنے کے لیے بلا رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ کیوں مجھے سکون کا سانس نہیں لینے دیتے؟ اس کی کال اٹھاتے ہی مناہل بولی، اپنے سکون کی بڑی پرواہ ہے، میرے سکون کا کیا جو صرف تمہیں دیکھ کر ہی ملتا ہے، جہانگیر نے لوفرانہ انداز میں کہا تھا۔ مناہل نے اس کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا۔ مناہل ڈارلنگ، اگر تم آدھے گھنٹے کے اندر اندر لوکیشن پر نہیں پہنچی نا تو میں تمہیں پک کرنے تمہارے گھر آ جاؤں گا۔ پھر مجھے کسی چیز کا گلہ مت دینا کہ میں نے تمہارا سکون برباد کر دیا۔ انتظار کر رہا ہوں میں تمہارا، آدھے گھنٹے کا مطلب صرف آدھا گھنٹہ ہی ہے۔ جہانگیر اسے ڈیڈ لائن دیتے کال کٹ کر گیا۔ لوکیشن دیکھتے مناہل نے فون دیوار پر دے مارا، مگر تب اسے احساس ہوا کہ وہ کیا کر چکی ہے۔ وہ اٹھی، فریش ہونے کے بعد باہر آئی۔ خالدہ بیگم پودوں کے ساتھ ساتھ مصروف تھیں۔ مام، میں باہر جا رہی ہوں، فون ٹوٹ گیا ہے، اسے ریپیئر کروانے، اس نے خالدہ بیگم کرتے ہوئے کہا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کہیں بھی جانے کی، گھر میں بیٹھو اور احتشام کو دینا فون، وہی ٹھیک کروا دے گا۔ خالدہ بیگم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی جا رہی ہوں، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مناہل نے جھوٹ کا سہارا لیا اور ساتھ طنز کرنا نہ بھولی تھی۔ اس کے ساتھ کیسے جا رہی ہو؟ وہ تو صبح سے ہی دفتر چلا گیا، اب تم جھوٹ بھی بولو گی؟ وہ ہاتھ میں جھاڑو اٹھا کر کھڑی ہوئی تھی۔ مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے مام، آپ ہی کی فون کال آئی تھی، میں نے بتایا کہ میرا فون ٹوٹ گیا تو کہنے لگے کہ میں مین روڈ پر تمہارا انتظار کر رہا ہوں، وہیں آ جاؤ، ساتھ میں لنچ بھی کر لیں گے۔ مناہل نے نظریں چراتے ایک جھوٹ پر مزید ایک جھوٹ بولا تھا۔ اچھا، اس نے بلایا ہے، جاؤ پھر۔ خالدہ بیگم اس کی باتوں کا یقین کرتے ہوئے کہا تھا۔ وہ شکر کا کلمہ پڑھتی باہر نکل آئی اور تھوڑی ہی دور سے رکشہ لیتے اس میں سوار ہوتے مطلوبہ جگہ پر پہنچ گئی تھی۔ جہانگیر پہلے سے ہی وہاں اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے؟ مناہل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی۔ اپنے سکون کے لیے، وہی اصلی ٹھیٹ لہجہ تھا۔
تم غلط کر رہے ہو جہانگیر، دیکھو تمہیں مجھ سے اچھی لڑکی مل جائے گی۔ مناہل نے سمجھانا چاہا، اپنے سے اچھی لڑکی ڈھونڈ کر تم اپنے شوہر کو کیوں نہیں دے دیتی؟ ہر وقت مجھے ہی مشورے دیتی رہتی ہو۔ اپنے شوہر کو ڈھونڈ کر دو کوئی، تاکہ وہ تمہاری جان چھوڑ دے اور ہم دونوں ایک ہو سکے۔ جہانگیر نے ارد گرد کی پرواہ نہ کرتے ہوئے جنونی انداز میں کہا، میں تم سے محبت نہیں کرتی جہانگیر۔ مناہل کی بے بسی عروج پر تھی۔ مگر میں تو کرتا ہوں نا، جہانگیر نے کہا، لیکن میری شادی ہو چکی ہے۔ جہانگیر، تم یہ بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ میں کسی اور کی ہو چکی ہوں۔ مناہل نے ضبط کی حدوں کو چھوتے ہوئے کہا، جانتا ہوں، لیکن یہ بھی جانتا ہوں کہ تم اس سے بھی محبت نہیں کرتی۔ جہانگیر کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا، لیکن جہانگیر، مناہل نے کچھ کہنا چاہا۔ کتنا بولتے ہو تم یار، یہ فضول باتیں کرتے تم تھکتی نہیں؟ چھوڑو ان بورنگ باتوں کو، مجھے کچھ بھی سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ بات کرتے ہی جس کے لیے میں نے تمہیں بلایا ہے۔ جہانگیر اس کی طرف جھکتے معنی خیزی سے بولا، کون سی بات؟ مناہل کو اس سے خوف محسوس ہوا۔ یہ بتاؤ کہ تم نے اپنے شوہر سے بات کی کہ نہیں؟ کب لے رہی ہوں ڈائیورس؟ جہانگیر نے پوچھا۔ مجھے موقع نہیں ملا، میں ابھی بات نہیں کر سکی، مناہل نے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ موقع نہیں ملا یا تم بات کرنا ہی نہیں چاہتی؟ آج ہی تم اس سے طلاق کا مطالبہ کرو گی، نہیں تو میرے پاس بہت سے موقع ہیں یہ تصاویر تمہارے گھر والوں کو بھیجنے کے۔ جہانگیر نے مناہل کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے چلے گئے تھے، مگر احتشام سکتے کی حالت میں وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ وہ سب کچھ سن چکا تھا۔ اسے رہ رہ کر مناہل پر غصہ آ رہا تھا۔ مناہل اس کے ہاتھوں اب تک بلیک میل ہوتی رہی اور اس نے اسے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا۔ تیار ہو جاؤ مناہل بی بی، اب تم سے تفصیلی ملاقات ہوگی، کیونکہ تمہیں اس کی بہت ضرورت ہے۔ احتشام نے خود کلامی کرتے ہوئے موبائل نکال کر ایک نمبر ملایا۔ ہاں یار احتشام بات کر رہا ہوں، سب ٹھیک ہے؟ تجھے میں نے ایک گاڑی کا نمبر بھیجا ہے اور ایک بندے کا نام۔ آج شام تک مجھے اس گاڑی اور گاڑی کے مالک کا ساری ڈیٹیلز چاہیے۔ اوکے، بہت شکریہ، شام میں ملتے ہیں۔ اس نے شام جہانگیر کی ساری تفصیلات احتشام کو مل گئی تھی۔ وہ نفسیاتی مریض تھا، اپنے پاگل پن میں وہ اپنے ماں باپ کا قتل بھی کر چکا تھا۔ جیل سے اسے پاگل خانے منتقل کیا گیا تھا، مگر وہ وہاں سے بھی بھاگ آیا تھا اور خود کو مردہ ظاہر کر دیا تھا۔ اب وہ اس شہر میں ایک نئی پہچان کے ساتھ رہ رہا ہے اور اس کی پشت پناہی کرنے کے لیے اس کی بہن تھی، جو کوئی اور نہیں بلکہ مناہل کی دوست عالیہ تھی۔ عالیہ کی برتھ ڈے پر ہی اس نے مناہل کو دیکھا تھا اور پھر اس کے پیچھے پڑ گیا۔ عالیہ سب جانتی تھی، مگر اس نے کبھی بھی اپنے بھائی کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ احتشام عالیہ اور جہانگیر کا انتظام کر کے نکلا تو اسی وقت مناہل کا میسج آیا، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، گھر سے ہو کر جائیے گا۔ میسج پڑھتے احتشام کے چہرے پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ وہ جانتا تھا کہ مناہل نے کیا بات کرنی ہے۔ اس نے اوکے لکھتے میسج سینڈ کیا اور موبائل جیب میں ڈالتے گاڑی سٹارٹ کرتے گھر کے لیے نکل گیا۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے۔ 20 منٹ بعد احتشام اس کے سامنے موجود تھا اور مناہل نے وہی بات کی جو احتشام نے سوچی تھی۔ مناہل کو لگا کہ اس کی بات سنتے ہی اس پر غصہ کرے گا، اسے مارے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، بلکہ وہ تو اطمینان اور سکون سے بیٹھا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ میں نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ اس کی بے نیازی محسوس کرتے مناہل کو تب چڑھی تھی، اور اگر میرا جواب نہ ہو تو؟ احتشام نے پوچھا۔ تو میں احتشام کے جذبے لٹاتی نظروں کو دیکھ مناہل کنفیوز ہوئی تھی۔ اس کی ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا اور دل ایک دم کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں رقم تحریر مناہل کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ ابھی وہ کوئی چھوٹی بچی نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں موجود طلب کو نہ سمجھتی۔ آپ جائیں یہاں سے، وہ رخ موڑتے ہوئے بولی۔ چلا جاؤں گا، مگر آپ سے سارے حساب بے باک کرنے کے بعد، وہ بوجھل لہجے میں کہتا اس کے پیچھے آن کھڑا ہوا۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑی اس کے سینے سے ٹکرا گئی۔ تم مجھے بتا سکتی تھی، کیا میں تمہارے لیے اتنا بھی قابل اعتبار نہیں کہ وہ پاگل تمہیں بلیک میل کرتا اور تم نے مجھے بتانا ضروری بھی نہیں سمجھا، اور آج اس کے کہنے پر مجھ سے طلاق مانگنے آئی ہو؟ احتشام نے اس کا گلا دبوچے رکھا اور اسے دیوار سے لگا دیا اور قرراتے ہوئے پوچھا۔ جواباً مناہل زور زور سے رونے لگی۔ احتشام نے تعصب سے سر ہلاتے ہوئے گردن چھوڑ دی۔ جب دیکھو روتی رہتی ہو، اگر 15 دن کے اندر اندر تم نے یہ رونا دھونا بند نہیں کیا تو بھول جاؤ رخصتی کو۔ مجھے بیوی چاہیے، بچی نہیں کہ صبح شام میں آنسو اور ناک پوچھتا پھروں۔ احتشام بلند آواز میں کہتے اس کے کمرے سے نکل گیا اور خالدہ بیگم کو اس کے پاس بھیجا تھا۔ اسے اس وقت سہارے کی ضرورت تھی اور وہ چاہتا تھا کہ یہ سہارا اسے اس کی موم ہی دے، کیونکہ بعد میں ساری زندگی اسے احتشام کے سہارے پر ہی تو رہنا تھا۔